السلام علیکم، سیاسی کھچڑی میں ویلکم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو ابابیلوں کے ذریعے پسپا کر دیا تھا، اسی طرح انکل سام اور اس کے چہیتے سہونی کو اس خطے میں دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا ان ایرانیوں نے۔ اب حالات یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ کی ایران کے تیل کے ذخائر تباہ کر دینے کی دھمکی پر ایران نے اس سے بھی بڑی دھمکی دے ڈالی، جس کی وجہ سے امریکہ اب پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ نہ صرف دھمکی دی بلکہ طاق کر میزائل حملے بھی کر رہا ہے۔ ابراہم لنکن نامی بیڑے کو بھگا دیا، بلکہ اس سے بھی بڑے جیرلڈ کو بھی خوار کر دیا، اس لیے امریکہ اسے واپس لے گیا۔ اس سب کے محرکات کچھ بھی ہوں، مگر جنگ کی اس وقت کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے 5 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، اور اس سے بھی بڑی آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان، ترکی اور مصر اب ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے ثالثی کر رہے ہیں، اور جلد ہی اس کے بارے میں اچھی خبر ملے گی۔ اس کے لیے جو بھی میٹنگ ہوگی، کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہوگی، اور اس میں صدر ٹرمپ کے خاص ساتھی سٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی ہوں گے۔ اگرچہ ایران نے اس سے انکار کر دیا ہے اور اس حوالے سے کچھ مبہم قسم کی شرائط بھی رکھ دی ہیں، جبکہ ایران کو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایران کو بھی اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے، اور دیکھا جائے تو ٹرمپ بھی کم نہیں ہے، وہ بندہ ہے ذرا وکری ٹائپ کا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ابھی کیا حالات ہوں گے، یہ سب قبل از وقت ہے، اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن پاکستان کے لیے کم از کم یہ بات خوش آئند ہے کہ اب دنیا میں پاکستان کا ایک نہایت اہم اور مثبت کردار ہے۔ دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے، جو موجودہ رجیم کی خارجہ پالیسی اور بہتر سفارتکاری کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، بلکہ انہوں نے تو اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کمپین بھی کی، کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھے، کبھی یو این کو خط لکھے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، تو ان کے پروگرامز اور امداد کو بند کر دو۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پاک امریکہ جنگ میں ہندوستان کے بیانیے کو پروموٹ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا فوج بلوچستان میں خود دہشت گردی کرا رہی ہے، اور ایران امریکہ جنگ میں تو ان کی خواہش تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان پر بھی امریکی حملہ ہو جائے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ دیکھو یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور اس کی زیرو کریڈیبلٹی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی چیف اور شیعہ علماء کی ملاقات کے بعد سے طوفان اٹھا رکھا ہے کہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے کہ اس ملک سے چلے جائیں، ہمیں مدعو کر کے ہماری توہین کی گئی ہے۔ ارے بھائی، چیف آف ڈیفنس تو سپہ سالار ہے، کوئی سیاست دان نہیں ہے کہ کسی کی خوشامد کر کے سیاسی مفادات حاصل کرے۔ اس کی نظر میں صرف پاکستان ہے۔ جیسا کہ عمران خان نے محمود اچکزئی کی نقلیں اتارتے اسے اپوزیشن لیڈر بنا دیا تھا، تو یہ سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس کو اس طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے، وہ تو انتشاریوں کو 2 ٹوک حکم دے رہا ہے کہ بندے دے پتر بنو، نہیں تو جتھے دل کردا ہے اتھے ٹر جاؤ۔ چیف آف ڈیفنس نے کہا شرارتی لوگ بہتر ہوگا پاکستان چھوڑ دے۔ اس پر بہت سے ناراض ہو گئے کہ ہمیں ملک چھوڑنے کا کہا ہے، اور پی ٹی آئی کا تو طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے علاوہ ہر ملک دشمن کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایران کے ساتھ نہیں کھڑا، یا اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، یا وہ امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا ہے، وہ سارے تو خود ملک سے باہر بیٹھے ہیں۔ تو پھر ادھر آؤ نا ذرا خوشبو لگا کے، اور اپنے بچے ادھر دیسی ماحول میں پالو، فوج میں بھیجو، ذرا تم کو بھی تو پتہ چلے کہ کتنے کا سیر ہے۔